بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد سیال حاضر ہے ادارہ اردو کے اس سلسلے کے ساتھ جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے تحقیق اور میری تحقیق، اور اس ضمن میں گفتگو کے لیے آج میں حاضر ہوا ہوں اپنے استاد جناب ڈاکٹر نواز علی کی خدمت میں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ ہمارے ادارے کا سلسلہ ہے تحقیق اور میری تحقیق، اور سر اس سلسلے میں آپ کا جو تحقیقی مقالہ ہے جو بعد میں کتابی صورت میں بھی چھپا، 2 مرتبہ چھپا، ہند و پاک میں اس کے علمی جو سطح ہے اس کی جو تحقیقی سطح ہے اس کی ایک دھوم رہی، ایک اس کی گونج رہی۔ کئی ایک کانفرنسوں میں اس مقالے کی بنیاد پر پوری کی پوری کانفرنس ہوئی، اور برملا ہمارے جو اکابرین ہیں انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا۔ تو ہم آپ سے باتیں سنتے رہے، شام کی محفلوں میں آپ سے استفادہ کرتے رہے، اور تحقیق کے جو مختلف مرحلے ہیں وہ آپ نے بہت سے دیکھے، کچھ ہم نے بھی دیکھے کہ پہلے آغاز میں کیا تھا، پھر کیا ہوا پچھلے 20-25 سال میں اردو تحقیق کچھ سے کچھ ہو گئی۔ تو سوال سر یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ تحقیق کا جو منظرنامہ آپ کے وقت میں موجود تھا وہ آج کی تحقیق سے کیسے مختلف تھا؟ 1-2 باتیں اس کے حوالے سے فرما دیجئے، اور اس کے بعد آپ نے تحقیق کا یہ جو موضوع چنا فراق گورکھپوری پر، اس کے چننے کی وجہ کیا تھی، اور کیا ایسی خاص بات اس تحقیق میں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ فراق کی شخصیت کو اجاگر کرنے میں یا جو تحقیق کی روش ہے اس کو دیکھنے میں مددگار بھی ہے اور رہنما بھی ہے؟ تو آغاز اس بات سے کریں گے کہ جو آپ کے زمانے کی جو تحقیقی روش ہے وہ عمومی طور پر کیا تھی؟ 1-2 باتیں اس میں۔ عابد سیال صاحب، گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جس زمانے میں میں نے پی ایچ ڈی کی سر، اس سے پہلے جو بھی تحقیق کی گئی یا جو بھی تنقید اس تحقیق کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، سر، وہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ 90% لوگوں نے جناب، اپنا تحقیقی مقالہ لکھتے ہوئے اور اس کی ابواب بندی کرتے ہوئے جناب، پہلا چیپٹر یہی بناتے تھے کہ اس شاعر سے پہلے تک، جی اس کی پیدائش سے ایون دین پہلے تک جی بر صغیر کی سیاسی، ہاں، جی ادبی اور ثقافتی تاریخ کیا تھی۔ ہاں، وہ غلام حسین ذوالفقار کی کتاب اور ابواللہ صدیقی کی کتاب اور ان دونوں کو ملا جلا کے تو وہ ہم 1857 سے شروع کرتے تھے، ایسے ہی۔ میں نے ڈاکٹر سہیل احمد صاحب کی زیر نگرانی جب کام شروع کیا سر، تو میں نے انہیں کہا جی کچھ میں ایسے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہوں جس میں یہ لگے کہ یہ پرانی روش کو چھوڑ کر یہ نئی روش اختیار کی گئی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں پہلا چیپٹر نہیں لکھنا چاہتا۔ بہت اچھا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا جی 1857 سے لے کر اب تک جتنے بھی مقالے لکھے گئے ہیں سب کا تاریخی، سیاسی، سماجی پس منظر ایک ہی جیسا ہے، اور قاری کو پہلے سے پتہ ہے، اور قاری جو ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ تو آپ اس پر 150-200 صفحے کا ایک چیپٹر جو ہے وہ کس لیے لکھتے ہیں؟ بہت اچھی بات اس کی کیا واقعتاً ضرورت ہے مقالے میں؟ سر۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کی مرضی ہے، دیکھ لیں آپ۔ میں نے کہا جی میں تو پہلا باب ہی شروع کروں گا پھر آپ کی پیدائش ہے۔ بہت اچھا، ایک تو یہ بہت اچھی بات، یعنی جہاں سے آپ کی تحقیق کے دائرے کا آغاز ہوتا ہے آپ اپنے کام کو وہیں سے آغاز کریں اور اپنے قاری کو پڑھا لکھا سمجھیں، اسے ان پڑھ نہ سمجھیں۔ بالکل ٹھیک، یہی ہے نا، ٹھیک ہے کہ اسے پہلے سے پتہ ہے، اسے پتہ ہے سارا کچھ۔ لیکن اب میرا جی کا بھی وہی پس منظر ہے، راشد کا بھی وہی پس منظر ہے، باقی شعراء جو ماڈرن ہیں ان کا بھی وہی پس منظر ہے، پاکستان بننے سے پہلے جو بڑے شاعر تھے ان سب کا پس منظر ایک ہی ہے، سیاسی، سماجی، تہذیبی، علمی، سب کا ہاں لکھنے کا اپنا سٹائل ہے ہر ایک کا، وہ ہے، لیکن پس منظر اگر آپ بات کریں گے تو وہ سب کا ایک ہی جیسا ہے۔ فکری نقطہ اس میں سے کوئی نیا نہیں نکال کوئی نئی بات جو ہے وہ نکالی نہیں جاتی سوائے اس کے کہ ہم نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو زیادہ داد اسلوب نگارش کی لی جا سکتی ہے، بس کہ جی آپ کا اپنا اسلوب نگارش ہے، لیکن باتیں تو سب پرانی ہیں اور وہ دوسرے ہزاروں بار کر چکے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ میں نے 2-3 قسم کی کتابیں اس زمانے میں پڑھنا شروع کی سر۔ ایک تو یہ کہ جی تحقیق ہوتی کیا ہے اور تحقیق کی کیسے جاتی ہے۔ بہت اچھا۔
اس سلسلے میں ایک روایت یہ چلی آ رہی تھی کہ کتابیات کا بھی ایک طریقہ کار تھا جو پرانا تھا، جی حوالہ دینے کا بھی ایک طریقہ کار تھا جو پرانا تھا. سر. ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے جی مقتدرہ کے زیر اہتمام سر یہاں راولپنڈی میں ایک 2 روزہ سیمینار تحقیق کے حوالے سے کروایا. جی اور میرا وہ آغاز کا زمانہ ہے ایک طرح سے تحقیقی اعتبار سے. وہاں پر جو مقالے پڑھے گئے وہ کتابی شکل میں تو بہت بات کو چھپے، لیکن اس وقت اس کی فوٹو کاپیاں جو ہیں وہ تقسیم کی گئیں اور وہ میں نے دھیان سے لے لیں ساری. کیا بات. اور پھر میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ اب تک جتنے بھی حوالہ جات کے طریقے ہیں یا کتابیات کے جو طریقے ہیں ان میں سے کوئی بھی عالمی سطح پر ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور پاکستان اور بر صغیر کا المیہ یہی ہے کہ ہم ان اصولوں کو مد نظر نہیں رکھتے جو تحقیق میں عالمی سطح پر رواج پا چکے تھے. دیکھیں کیسا اچھا ہے یہ. اب ہم پڑھا رہے ہیں تحقیق کے عالمی رجحانات. اب تو ہم پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں کوئی کلاسز نہیں ہوتی نہیں، ایسے کچھ بھی نہیں. بس آپ اپنے طور پر ہی آپ سمجھ لیں کہ آپ خود ہی پڑھے لکھے ہیں. ایسے ہی اب تو باقاعدہ تحقیق کی یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے، کورسز ہوتے ہیں، سکھایا جاتا ہے کہ ایسے تحقیق کی جاتی ہے. میرے زمانے تک چونکہ یہ رواج نہیں تھا، نہ کوئی باقاعدہ کوئی کلاسز ہوتی تھی، نہ ہی ہم باقاعدہ کوئی کلاس اٹینڈ کرتے تھے، نہ ہی ہم باقاعدہ کسی کے شاگرد ہوتے تھے. ہمارا ایک گائیڈ ہوتا تھا، ہم نے کام کیا، ان کو دکھایا، ان کو پسند آیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو انہوں نے کہا یہ بدل لیں جی. ایک تو میں نے کہا کہ یہ کتابیات کا اور یہ حوالے دینے کا جتنا بھی پرانا طریقہ ہے اس کو میں نے استعمال نہیں کرنا. یعنی اپنے شوق سے آپ نے اس کو سیکھا؟ اپنے شوق سے خود وہ سیکھا کہ یہ اب نیا طریقہ آ گیا ہے. کیا بات. اور میری کتاب سے پہلے کسی کتاب میں بھی یہ طریقہ استعمال نہیں کیا گیا. واہ کیا بات. اب یہ بات آپ کر رہے ہیں لیٹ 80s کی یا ارلی 90s کی؟ یہ میں نے پی ایچ ڈی کا شروع کیا 83 میں تو یہ جو کانفرنس ہوئی تھی یہ کوئی 85 کے زمانے کی بات ہے. ایسے ہی شالیمار میں راولپنڈی ہی میں ہوئی تھی. جی. مجھے یہ ساتھ یہ آپ کہہ لیجئے لگن تھی جناب. ویسے تو میں فراق کو ایف اے کے زمانے سے پڑھ رہا تھا سر. حتیٰ کہ وہ جو ناصر کاظمی نے جو اور حسن عسکری کا بھی اوپر نام تھا، اگرچہ حسن عسکری صاحب نے تصحیح اس میں سے کوئی بھی نہیں کی تھی، بس ہی ان کا نام دے دیا گیا تھا. غزل ہی اس کا نام تھا کتاب کا، اور بڑی خوبصورت چھپی ہوئی کتاب تھی. تو بنیادی طور پر وہ ناصر کاظمی نے انتخاب کیا تھا فراق کا. یہ میں نے کوئی ایف اے کے زمانے میں لاہور آئینہ ادب والوں سے خرید کر پڑھی تھی، تو مجھے فراق جو ہے وہ اچھا لگا. سر. پھر اس کے بعد لائبریری میں میں نے دیکھا تو وہ منانم بھی اس زمانے تک شائع ہو چکی ہوئی تھی. میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. مجھے یہ خیال آیا کہ شاعر جو ہے وہ بالکل اور ہے. کیا بات ہے. اس کی شخصیت ان خطوط میں ہے لیکن اس کی ذات اس کی شاعری میں ہے. تو مجھے یہ فکر مندی ضرور ہوئی اور میں نے اپنے آپ سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ یہ ذات اور شخصیت کا مسئلہ کیا ہے. کہاں پر شخصیت آ کر منہا ہو جاتی ہے اور ذات کا آغاز ہوتا ہے، اور کہاں پر ذات جو ہے وہ تخلیق کے کالم میں ڈلتی ہے. بہت اچھا. یہ ایک بنیادی نقطہ نظر تھا جو کہ میں ہمیشہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش. جناب. اچھا جی، پھر لائف ہسٹری کیسے لکھی جائے؟ میں نے اس زمانے تک جتنی بھی کتابیں شعراء کی، ادباء کی، نقادوں کی چھپ چکی تھیں، ان کی آپ بیتیوں کی، جی وہ میں نے ان کا مطالعہ شروع کیا. سر. کہ یار لائف ہسٹری لکھنی کیسے چاہیے. بہت اچھا. یعنی اس کا اسلوب دیکھنے کے لیے اس کا میتھڈ جو ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ کس طریقے سے چلتے ہیں، وہ کوئی تاریخی ترتیب سے چلتے ہیں یا وہ الل ٹپ چل پڑتے ہیں. تو کیسے دریافت کیا جائے کہ یہ اس کی پیدائش، بچپن، اس کی جوانی، نوجوانی، آغاز شاعری اور پھر اس کا آگے بڑھاپے تک جتنا بھی سفر ہے، اس سفر کو ایک سیدھ میں کیسے دیکھا جائے. بہت اچھا.
اگر اس سفر سارے کو آپ ایک سیدھ میں دیکھتے ہیں تو آپ اس کی شخصیت تک پہنچتے ہیں پہلے، اور پھر اس کی تخلیقات کو جب شخصیت کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ شاعر کی کسی نہ کسی ذات کی جھلکی جو ہے وہ آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ مجھے پھر یہ بنیادی فرق بھی سمجھ آیا کہ اصل میں شخصیت اور چیز ہے اور ذات جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اگرچہ ذات تک مکمل رسائی ناممکنات میں سے ہے، لیکن اس کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو میں نے فراق والی کتاب میں بھی یہی کوشش کی کہ میں فراق کو بطور شخص دریافت کرتے کرتے اس کی شخصیت تک پہنچوں اور پھر اس کی شخصیت کو اس کی شاعری میں اس انداز سے دیکھوں کہ یہاں پر آ کر شاعر کی محض شخصیت جھلک رہی ہے اس شعر میں، اور اس شعر میں اصل میں شاعر جو ہے وہ اپنی ذات کی جھلکیاں دکھا رہا ہے۔ کیا بات ہے! تو مجھے وہ اس حوالے سے یہ کیسا عمدہ نکتہ ہے، کیسا عمدہ نکتہ ہے، اس پر الگ سے بھی بات کریں گے کہ شخصیت اور ذات میں کیا فرق ہے۔ کیسی عمدہ آپ نے بات کی، یہ بہت باریک بات ہے، اور یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو سماجی معاملہ ہے وہ کیا ہے اور جو ذاتی اندر سے ہے وہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ موضوع جو ہے اس وجہ سے چنا کہ پہلے سے آپ کو اس سے دلچسپی پیدا ہو گئی ان کی کتابیں پڑھ کر۔ میتھڈولوجی کے حوالے سے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ نے اس زمانے میں جو لیٹسٹ ایک سیمینار ہوا اور اس میں جو باتیں کی گئی، جو معاملات اس میں اٹھائے گئے، ان کو آپ نے دیکھ کر اس کو اپنے تھیسس میں استعمال کیا۔ تو آپ کے خیال میں کیا ایسا نیا پیدا ہوا اس تھیسس میں؟ ظاہر ہے آپ اور لوگوں کے کام بھی دیکھ رہے تھے یا اسے، تو تحقیقی اور تنقیدی حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اختصاص کیا ہے آپ کی کتاب کا؟ اچھا، وہ میں یہ گزارش کروں کہ ہمارے زمانے تک جو تنقیدی معیارات تھے وہ کچھ خاص وضعیں اختیار کر چکے تھے۔ یہ ترقی پسند تنقید ہے، یہ نفسیاتی تنقید ہے، یہ فلسفیانہ تنقید ہے، یہ ماواد و طبیعاتی وضربات پانا شروع ہو گیا سارا کچھ، یہ وہ تنقید ہے۔ ہمارے پاس ایک فریم ورک موجود ہوتا ہے نقاد کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس فریم ورک میں وہ شاعر کو فٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب شاعر تو ایسی چیز ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے اس سے۔ ہاں، اگر فریم میں فٹ ہو گیا تو پھر شاعر تو نہ ہوا، تو وہ شاعر نہ رہا۔ بہت اچھا۔ نہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی وہ ذات اس طرح سے آئی اس کے اندر، کیونکہ ہم نے تو اس فریم ہمارے پاس بنایا ہے، اس میں اس کجے میں ہم نے اس بندے کو بند کر دیا۔ ایسے ہی تو یہ علوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، لیکن ان علوم کی مدد سے اصل شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان علوم کو اس کی شخصیت پر منطبق کر دینا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ بنیادی میں نے یہ فراق کے حوالے سے دیکھا، یار فراق ترقی پسند بھی ہے اور ترقی پسندوں کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے۔ ایسے فراق جو ہے وہ اردو کا بہت بڑا حامی ہے، اور فارسی تہذیب اور ہند مغلیہ تہذیب جو ہے وہ اس کو بھی وہ بہت ہی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ غزل کا اچھا شاعر اچھا تہذیبی مغلیہ تہذیب کو ساتھ لیے بغیر بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے، کیونکہ اس کے پاس وہ جو ساری تراکیب اور ساری جو کچھ بھی شاعری میں وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کے بغیر پاسبل نہیں جب تک وہ اس کی ذات کا حصہ نہ بن گیا ہو۔ ایسے یعنی جو ہندوستان کی جو تہذیب ہے، جس زمانے میں یہ ہند مسلم تہذیب بنی، اس وقت جو مرکزی صنف ہے وہ غزل ہے، تو اس نے وہ سارا کچھ اس کے اندر سمیٹ لیا ہے۔ تو اس کے فہم کے بغیر یا اس کو ایکسپیرینس کیے بغیر یا اس کے ہنر کے بغیر آپ یہ سوچ نہیں سکتے کہ آپ اچھی غزل لکھ سکیں گے۔ وہی نا کہ اگر آپ غزل کو غزل کہہ رہے تھے اس زمانے میں لوگ، تو فراق تو اس آدمی کو سننے ہی سے انکار کر دیتا تھا جو غزل کو غزل بنا دیتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی شخصیت جو تلاش کی یا تراشی خود اپنی محنت سے، وہ مغلیہ تہذیب جو کہ ہندوستان میں موجود تھی، ہندوستان میں مغلیہ تہذیب کا ہونا بالکل اور چیز ہے، اور وہ افغانستان میں ہونا بالکل اور چیز۔ بالکل ایسے ہی برے صغیر کی تہذیب بذات خود جو تھی وہ بھی ہند مغلیہ کلچر کے اندر تھی۔ بالکل صحیح۔ تو فراق نے اس کی حمایت بھی کی، نہ صرف بلکہ سیکھا، اس کو اپنے اندر اتارا۔ ایک بڑی محنت اس نے یہ کی کہ میں ہندو ہوتے ہوئے بھی ہند مغلیہ تہذیب کے اندر کیسے زندہ رہتا ہوں، بالکل ٹھیک، اور میری شخصیت میں وہ کیسے۔ تو ایک تو یہ خیر اس کے گھر کا ماحول ایسا تھا،
کہ وہ اس کے والد صاحب بھی اردو کے شاعر تھے، جی جی، عبرت گورکھپوری، جی، وہ بھی اردو ہی کے شاعر تھے سر، اور ان کی بعض چیزیں میں نے پڑھی بھی ہیں، دریافت بھی کی ہیں، ڈھونڈی بھی ہیں، جی جی، تو وہ بھی۔ دوسرے یہ فراق کا خود یہ کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے بڑے جو تھے وہ سارے کے سارے ماشاءاللہ انشاءاللہ کے الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہندی یا سنسکرت کے لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، تو گویا اس کی پرورش بھی ایسے ہی ماحول میں ہوئی جہاں پر وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان تہذیب نے جو بر صغیر کو دیا ہے کسی اور تہذیب نے نہیں دیا، کیا بات، تو اس کو وہ اون کرتا ہے۔ بالکل صحیح، اون کرنے کے نتیجے میں اس نے بہت محنت کی اس میں، کیونکہ وہ تھا تو وہ ہندو جی ہاں، مذہبی طور پر، تو وہ تو کہتا تھا، دیکھیں نا پھر اتنی بات تو اس کے اندر آ گئی کہ اس نے کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑے کا گوشت بھی تہذیب سے کھاتے ہیں۔ اچھا، آج کے دور میں کوئی یہ بات ہی نہیں کر نہیں سکتا، کہتا، ہندوستان میں تو بالکل کوئی یہ بات نہیں کر سکتا۔ ایسے اور وہ ہندی کے خلاف بھی اس نے مضامین لکھے کہ اگر آپ یہ لفظ کو اس طرح سے کہیں گے تو میں اس کو رد کر دوں گا کہ یہ کوئی ہندی جو ہے وہ اس طریقے سے مہذب زبان نہیں ہے جتنی فارسی اور عربی اور ہندی کے آمیزے سے جو ایک کلچر بنا ہے اس کی زبان جتنی مہذب ہے۔ بہت اچھا، تو یہ کچھ اٹریکشن اس کے اندر تھی، اس کی شخصیت میں بھی تھی، پھر اس کی شخصیت میں تضادات بے پناہ تھے، جی ہاں، ان کو سمجھنا، ان کو حل کرنا۔ اچھا کیسے محقق جو ہے وہ ان کو دیکھے یا نقاد دیکھے کہ فراق ایک طرف صفائی پر گفتگو کر رہا ہے اور آپ کو وہ جناب بلندیوں پر لے جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو کھانسی آتی ہے تو سامنے فرش پہ تھوک دیتا ہے۔ اب کتنا بڑا تضاد ایک بن رہا ہے۔ تو وہ جو متضاد رویوں والی شخصیت ہے، جی جی، نقاد اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے۔ بہت اچھا، تو میں نے کہا یہ پیمانے فراق کے سلسلے میں تو کوئی کام نہیں دیں گے، یہ اپنا ہی ایک شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ ان پیمانوں کو ہم استعمال بے شک کریں لیکن ان کو حتمی جی نہ ٹول کے طور پر استعمال نہ کریں، بلکہ شاعر جو ہے جی، اس کے مطابق ایک اپنا تنقیدی ویژن ہمیں خود تخلیق کرنا پڑے گا، جو کہ پہلے سے موجود نہیں اور نہ کتابوں میں ملتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو فراق کے مزاج کے مطابق اپنے ویژن کو بنانا، اپنی تنقیدی رائے کو قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ نہ تو میں نے کتابوں سے سیکھا، جی جی، حالانکہ میں نے تنقید بے شمار پڑھی ہے، سارے تنقیدی رویے جو ہیں میں ان سے بخوبی واقف ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، فراق جس طریقے سے خود کو دیکھ رہا ہے اس میں بھی ایک بڑی قباحت تھی۔ فراق تو وہ بندہ ہے جو کوٹھے پہ چڑھ کے آوازیں دیتا ہے کہ میں شاعر ہوں، دیکھو میں نے یہ شاعری کی ہے اور اس سے پہلے کبھی کسی نے ایسی شاعری نہیں کی۔ یار اس بندے کا ہم کیسے تعین کریں گے؟ کیا وہ واقعی اتنا بڑا شاعر ہے؟ یا یہ کہ کچھ چیزیں اس کے پاس ایسی ہیں جو اس کی بڑائی کا اعلان کر سکتی ہیں، لیکن فراق تو اپنے آپ کو ہر وقت بڑے سے بڑا، وہ تو کہتا تھا، آپ نے اپنی غزل سنا کے کہتا تھا آپ نے ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر کا کلام سن لیا اور مشاعرہ ختم۔ تو اس قسم کے مزاج والے شخص کو جس نے اپنے بارے میں لکھ کر بول کر اتنی گرد اڑائی ہوئی تھی کہ اصل فراق کی دریافت جو بڑا مشکل کام تھا۔ تو آپ نے اپنے کام کے بعد جب اس کو دریافت کر لیا بہت حد تک، تو کیا وہ اتنا ہی بڑا آپ کے خیال میں ہے جتنا وہ خود کو دعویٰ کرتا تھا، یا نقاد کی حیثیت سے یا محقق کی حیثیت سے آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں اس کے اس دعوے سے؟ نہیں، میں نے بہت اختلافات کیے ہیں اس سے، اپنی کتاب میں بھی کیے ہیں کہ فراق کی یہ بات جو ہے وہ بالکل غلط ہے اپنے بارے میں، جو پیڈسٹل اپنا سمجھتا تھا۔ کچھ اس کا پیڈسٹل اتنا ضرور ہے کہ اس نے اردو شاعری کو کچھ ایسی نئی چیزیں دیں جو اس سے پہلے موجود نہیں تھیں اور اس کے بعد شروع ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک آدھ بات کی طرف اگر اشارہ کر دیں کہ مثلا میں دیکھیے میری بات سنیے، مثلا اردو شاعری میں وہ والا عاشق اور وہ والا معشوق نہیں ملتا جو فراق کے ہاں ملتا ہے، ہماری روایتی شاعری میں نہیں ملتا۔ مثلا کیا اس کی خصوصیت ہے؟ یعنی کوئی ایک آدھ، مثلا ہماری اردو شاعری شاعر کو دیوانہ سمجھتی ہے،
شاعر کو مجنوں سمجھتی رہتی ہے یا عاشق کو مجنوں اور دیوانہ سمجھتی رہتی ہے، اور وہ گریبان پھاڑ کر وہ صحراؤں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے، اور محبوب جو ہے وہ ہمیشہ دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، 2 نمبر ہے، فراڈ کرتا ہے، بے وفائیاں کرتا ہے۔ فراق کے ہاں اس طرح کا آپ کو کوئی شعر ملے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا میں آپ کو ایک شعر ساتھ سنا رہا ہوں، اس سے یکسر انحراف کیا فراق نے یا متعارف کرایا دوسرے روی، یکسر انحراف کیا۔ مثلا کیا ہو سکا ہم سے محبت میں، خیر تم نے تو بے وفائی کی، ہم سے کیا ہو سکا، بس خیر تم نے تو بے وفائی کی حد تک وہ بات کہہ لیتا ہے محبوب کو، اس سے آگے وہ نہیں کہتا کہ تم فریب کار ہو، تم جو مخالفین ہیں میرے ان کی محبت میں گرفتار ہو، اور مجھے جو ہے وہ کوئی نہیں۔ لیکن سر ایسا اس نے ایک ایسا انسان دریافت کیا، ایسا عاشق دریافت کیا جو پڑھا لکھا ہے، جو جدید دور کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور محبوب بھی ویسا ہی پڑھا لکھا اور جدید، جس کی اپنی ایک سائیکی ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ایک شخصیت ہے۔ محبوب محض محبوب نہیں ہے، بلکہ ایک زندہ انسان ہے۔ اس نے اس کو زندہ انسان کے طور پر قبول کیا، اور یہ اس سے پہلے ہماری اردو غزل میں اس طرح سے یہ بات جو ہے وہ موجود نہیں تھی۔ یہ اس کی سب سے بڑی عطا ہے۔ یعنی کچھ باتیں تو آپ کو مل جاتی ہیں حسرت موہانی وغیرہ کے ہاں 20ویں صدی کے آغاز میں بدلی ہوئی ایک صورت تو ملتی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ دوسرا آدمی بھی برابر کا آدمی ہے، برابر کا آدمی، اور انٹلیکچولی برابر کا آدمی ہے، صرف یعنی انسانی سطح پر نہیں بلکہ وہ پڑھا لکھا ہے جیسے آپ نے کہا، یعنی اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور عاشق اور معشوق یا محب اور محبوب دونوں کی شخصیت جو ہے وہ ایکول سطح پر جو ہے وہ فراق محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جناب کہ دونوں جو ہیں وہ ریلوے کی پٹریاں ہیں جو کہیں جا کر ملتی نہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ انٹلیکچوئل آدمی کا یہ مسئلہ تو ہوگا، یہ تو مسئلہ تو یہ تو ہوگا، جب تک دماغ جاگ رہا ہے تو آپ سپردگی پہ تو نہیں آئیں گے۔ یعنی اپنے آپ کو گم کرنا جو ہے یہ تو آپ کو کم ملے گا انٹلیکچوئل آدمی کے ہاں، نہیں وہ کر نہیں سکتا، سرنڈر جو ہے یہی تو بات ہے، وہ اس طریقے سے اپنی شخصیت کو گم نہیں کرتا بلکہ اس کو پانے کی جستجو کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ محبوب کی بھی ویسی ہی شخصیت ہے جیسی میری ہے۔ تو اس سطح پر ایک تعلق جو ہے وہ دونوں میں کس حد تک عاشق اور معشوق کے درمیان ہو سکتا ہے، اور وہ جدید دور کے تقاضوں کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا آگے لے کر چل سکتے ہیں۔ یعنی محبت کی وہ شکل جو ایک حد تک غلامی کی شکل تھی، وہ نہیں، ایک وہ اس کو بھی چھوڑا، وہ نہیں، اور ایک وہ جو دیوانگی اور جو مجنونانہ کیفیت تھی اس کو بھی چھوڑا، اور ایک برابر کی سطح پر انسانی سطح پر آپ محسوس کر سکتے ہیں فراق کے ہاں یہ چیزیں، یہ آپ نے فرمایا۔ آپ یوں کہیں کہ ایک سیاپا کرتی ہوئی شاعری سے اس نے جان چھڑوا دی ہماری۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ میں اب غیر تنقیدی لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے اس سے کیا بہتر لفظ ہے، بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ زبان کے تجربے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے ہاں یا تو فارسی کی روایت ہمیشہ سے موجود تھی، اور ہم دوسری زبانوں کے الفاظ جو ہیں ان کو کم سے کم سمونے کی کوشش کرتے تھے۔ اب فراق چونکہ مسلمان بھی نہیں ہے اور مسلمان ہے بھی، جی ہاں، تہذیبی طور پر ہے، تہذیبی طور پر ہے بھی، اور لہذا وہ ہندی کو ساتھ لے کر، اور پروفیسر وہ انگریزی کا ہے، جی ہاں، تو ساری ورلڈ لیول کی وہ ساری تنقیدی معاملات کے ساتھ، شعری معاملات کے ساتھ وہ سمجھتا ہے، منسلک بھی ہے، اور وہ سمجھتا ہے۔ تو ان سارے عناصر کو ملا کر ایک نئی زبان کا ظہور ایسی حسیت شاعری میں اور لمسیت پیدا کرتا ہے جو اسے پہلے نہیں ہے۔ مطلب یہ اس طرح کی کچھ چیزیں اس کے ہاں ہیں۔ کوئی ایک آدھ شعر اس کو اگر آپ کے حافظے میں ہو، یعنی اس کو ظاہر کرنے والا کہ زبان کا یہ جو ٹیسٹ ہے یہ کوئی آتا ہے، یا کوئی مصرع، یا زبان کو تو اس نے پھر تجربے بہت کیے، اور ہندی بحروں میں بھی اس نے بہت لکھا، اور اردو میں بھی۔ مثلا ناصر کاظمی کے ہاں جو آپ کو ماڈرنزم نظر آتا ہے، تو آپ ذرا ناصر کاظمی کی کتابیں بھی پڑھ لیں، اور اس نے جو کچھ سیکھا تھا پیچھے سے کہاں کہاں سے وہ ہو کر، تو وہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو واضح طور پر فراق کے اثرات نظر آئیں گے۔ حفیظ ہوشیارپوری ایسا پہلا آدمی ہے جس نے لاہور میں فراق کو متعارف کروایا، لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ فراق کون ہے۔ اچھا،
تو یہ ماڈرن شعراء جو تھے ہمارے ہاں، انہوں نے فراق کو تسلیم کیا. شمس الرحمان فاروقی تو تسلیم نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے نہیں ناصر قادمی زیادہ بہتر شاعر ہے. تو میرا موقف یہ ہے کہ اگر ناصر قادمی بہتر شاعر ہے اس کی وجہ بھی تو وہ فراق سے کیوں چیزیں جو ہے وہ اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ اس طرح کی بات ہے. اب ناصر قادمی کے ہاں بھی محبت کا رویہ بالکل بدلا ہوا. ہاں لیکن وہ ظاہر بات کے آدمی کے ہاں پچھلی چیز آئے گی تو زیادہ ریفائنڈ ہو کے آئے گی. یہ تو ظاہر ہے قدرتی بات ہے. آخری بات سر اس پر فرما دیجئے کہ آپ نے ظاہر نقاد کے طور پر بھی دیکھا فراق کو، تو آپ کے خیال میں یعنی اب جا کر جو صورتحال شاعری کی بن گیا ہے یا جو تنقید کی بن گئی ہے، تو کمپیریٹیولی زیادہ مستحکم شخصیت فراق کی آپ کو تنقید میں نظر آتی ہے یا شاعری میں؟ نہیں، شاعر تو وہ زیادہ بڑا ہے بنسبت نقاد کے. ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے کے عمومی نقادوں کے مقابلے میں وہ کوئی چھوٹا نقاد نہیں ہے. جی ہاں. لیکن یوں آپ کہہ لیجئے کہ اس کی تخلیقی شخصیت زیادہ بھاری بھرکم صورت میں شاعری میں ظاہر ہو رہی ہے، لیکن تنقید بھی بہت اعلیٰ پائی. نہیں، اندازے جو کتاب ہے جو واقع ہیں وہ تو شاعرانہ تنقید جیسی کتابیں ہیں. تنقید یعنی ایک اعلیٰ تخلیقی سطح یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے یار مطلب کیسا ہونا چاہیے اور کیسے کہتے ہیں. جی ایسے. اور کون سے شاعر ایسے ہیں جو یار متنوں کے بڑے زبردست شاعر ہیں. تو وہ ساری باتیں اس کے ہاں، یعنی غزل کو جیسے وہ سمجھ رہا ہے ایسے اپنی ایک تہذیبی صنف کے طور پر اور اردو غزل پر اس نے بذات خود ایک چھوٹی سی ایک کتاب جو ہے وہ لکھی تھی جس میں وہ ساری باتیں جو ہے وہ آ گئی ہیں. قافیہ کیوں چاہیے، ردیف کیوں چاہیے، اور اس نے پوری تہذیب اس کی بتائی ہے کہ کیا کس لیے ضروری ہیں یہ قوافی. اور اس وقت غزل کے جو مخالفت میں سارا کچھ آ رہا تھا اس نے اس کا دفاع کیا. بہت سارے جوابات ہیں ان سوالوں کے جو اندر وہ موجود ہیں. اور اردو کی عشقیہ شاعری جو اس کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. تو وہ اس طریقے سے بطور نقاد بھی وہ کوئی چھوٹا نہیں. بلکہ میں نے سلیم احمد سے انٹرویو کر رہا تھا ایک بار فراق ہی کے حوالے سے، میں کراچی گیا اور انہیں انٹرویو میں نے کیا. سر وہ کہنے لگے کہ اردو کی عشقیہ شاعری پڑھ کر تو ہم ایک بار تو اندر سے ہل گئے تھے کہ اتنی زبردست وہ ایک طرح سے وہ کتاب ہے. تو ایسے شاعر پر کام کرنا میرے لیے باعث اعزاز ہے. اور میں نے وہ خود فراق کہتا تھا کہ اگلی جو نسلیں ہیں وہ تم پر فخر کریں گی کہ تم نے فراق کو دیکھا ہے. جنہوں نے دیکھا اسی طرح آپ نے فراق پر کام کیا تو آپ فخر کرتے ہیں، اور آپ نے فراق پر کام کیا اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے تو ہم آپ کے پر فخر کرتے ہیں. آپ ہمارے استاد ہیں اور آپ کے پاس بیٹھ کے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اب تک سیکھ رہے ہیں. تو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. اپنے دوستوں کے لیے یہ 2 دفعہ یہ کتاب چھپی ہے، فراق گورکھپوری شخصیت اور فن. ایک دفعہ اس ٹائٹل کے ساتھ پہلے اس ٹائٹل کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے 1993 میں، اور یہ 2011 میں فاؤنڈیشن والوں نے اس کتاب کو دوبارہ چھاپا. اور یہ کتاب جو ہے یہ ایسی اہم ہے، پہلے بھی میں نے ذکر کیا آغاز میں، کہ یہ جو فراق پر کوئی بات کرنے کے لیے ہمارے اکابرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بالکل بائبل جیسی ہوتی ہے، بنیادی کتاب ہے. ساری باتیں اسی سے نکلیں گی اور اسی کے مباحث سے آگے چلیں گی. اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میری زندگی ہی میں دوسری بار یہ کتاب جو ہے وہ چھپ گئی ہے، ورنہ نارملی ہمارے یہاں جی بالکل ایسے ہے. تنقید کی کتاب کا دوبارہ چھپنا، اور وہ بھی ایسی سنجیدہ کتاب کا جس میں سے دوبارہ چھپنا، یہ ظاہر ہے یہ فراق کی محبت ہے. یہ تو آپ کی جو محنت اور آپ کی جو اس میں علمیت کا اظہار ہے اس کا بھی ایک اعتراف ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.